آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ نے وعدہ دیا ان کو، کن کو وعدہ کی دیا؟ جو غور سے سنیے گا۔ اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ خالی ایمان لا کر نہیں بیٹھ گئے، ایمان لانے کے بعد اچھے کام بھی کیے، انہوں نے اچھے کام کیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، یعنی جیسے پہلے والوں کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اقتدار عطا فرمائے گا جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، یعنی نیک عمل کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے فرمایا اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا، یعنی وہ ان کو دین پر جما دے گا۔ جو نیک عمل کرتا ہے ایمان والا، اللہ ان کو اقتدار بھی عطا کر دے گا اور دین پر جما دے گا۔ کون سا دین؟ جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تو کچھ اور پسند ہے، ہمیں یہ پسند وہ پسند، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کیا پسند فرمایا؟ دین اسلام پسند فرمایا۔ فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ ہماری زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط یہ دین عطا کرتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے اللہ عز و جل نے فرمایا اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا، یعنی جو تمہیں آگے خوف کا ٹینشن ہے کہ کیا ہوگا، نہیں، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تم عمل صالح کرو، اللہ اس ٹینشن کو خوشی میں بدل دے گا اور امن میں بدل دے گا۔ اور پروردگار جل جلالہ فرماتا ہے میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر کوئی ایمان والا نیک عمل کرتا ہے اللہ اسے اقتدار بھی عطا فرمائے گا اور اس کو دین پر جمع بھی دے گا اور اس کے خوف کو امن میں تبدیل بھی فرما دے گا۔ بس میرا رب یہ فرماتا ہے میری عبادت کرو اور پھر جو ہے وہ ناشکری مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بڑے جو ہے نافرمان لوگوں کے اندر ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 2 وعدے ہو گئے، اب آئیے تیسرے وعدے کی طرف ہم چلتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ میں آج آپ کو اللہ کے وعدے بتا رہا ہوں اور یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزوں کا جو ہم اور آپ ٹینشن لے کر کے چلتے ہیں، اگر ہم اللہ کے وعدے کو پڑھ لیں اور اپنے آپ کو اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بنا لیں تو ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا، بس یہ یقین رکھیں، وہی ہوگا جو میرا مولا چاہے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اب آئیے، بڑا ٹینشن ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے روزی چلی جائے گی، بڑی مندی کا دور ہے، روزی روٹی کا کیا ہوگا، کیسے کھائیں گے پیئیں گے، بڑا ٹینشن۔ سب سے زیادہ آج کے دور میں انسان روزی روٹی کے ٹینشن ہی کے اندر گھلتا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ وعدہ فرما رہا ہے، سنیے کیا کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے، کہاں ہے بولیے؟ تو کیا وہاں جائیں رزق لینے کے لیے، وہیں کاروبار کریں، کیا کریں؟ مطلب یہ نہیں ہے۔ اناج کہاں اگتا ہے؟ بولیے۔ ساری چیزوں کا دار و مدار زمین ہی سے ہے نا۔ اب تھوڑی سی بات آ گئی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تاکہ ایک چیز سمجھ میں آ جائے۔ جسم جو بنا ہے وہ کس سے بنا ہے؟
ذرا آپ سب بولیں بھائی. مٹی سے بنا ہے نا. جسم کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. تو جو چیز جہاں سے بنی ہے وہیں سے اس کی خوراک بھی ہے. انسان بنا ہے، اللہ نے اس کی ساری خوراک کا انتظام مٹی ہی میں رکھا. زمین کے اندر ہی سے آپ دیکھیں اناج، پھل، فروٹ، ساری چیزیں زمین ہی سے نکلتی ہیں. تو اے اللہ، زمین میں تو نے اتنے خزانے کو رکھا، کس کے لیے رکھا؟ تو اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندے جو کچھ زمین میں ہے وہ تیرے لیے ہی ہم نے پیدا کیا ہے، تیرے لیے پیدا کیا. اب جب رزق ہمارا زمین کے اندر ہے، کھانا زمین کے اندر، اناج زمین کے اندر، سب کچھ زمین کے اندر، تو اللہ یہ کیوں فرماتے ہیں وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمان میں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زمین اناج اس وقت دے گی جب آسمان سے بارش برسے گا. بارش برسے گا نہیں تو زمین میں کھیتی ہوگی کیسے؟ اسی لیے قرآن نے واضح طور پر فرمایا کون ہے جو بارش برسانے والا ہے؟ مولا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے بارش برساؤں گا، تمہارا رزق جو ہے وہ آسمانوں میں ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے. بارش رک کب جاتی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. جب جب زمین پر گناہ بڑھیں گے بارش رکے گی، اور بارش رکے گی آدمی قحط کا شکار ہوگا، روزی روٹی سے محروم ہوگا. گناہ چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنا چھوڑ دو، بارشیں برسیں گی، رزق تمہیں ملے گا. اسی کے ساتھ تو پتہ چلا رزق کا وعدہ اللہ عز و جل نے فرما لیا. اور اس سے بہت، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت عظیم آیت جس کے اندر اللہ عز و جل نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا کہ زمین پر جتنے بھی ہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں، توجہ چاہوں گا، زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. ہر چلنے والے کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، وہ دے گا، یقیناً دے گا. اور پھر یہ کہہ کر پروردگار نے انسان کے یقین کو پختہ کر دیا یعلم مستقرہا، وہ جانتا ہے کہ کون کہاں ہوگا وہی مولا رزق عطا فرما دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. اب کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو ہم ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، محنت نہ کریں؟ نہیں، ذمہ اس نے لیا اور سنت حضور کی بتا دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے محنت کرنا. تم محنت کرو، تمہارا مولا تمہیں روزی عطا فرمائے گا. جس طریقے سے کھانے کو دیکھ کر کھانا پیٹ میں نہیں چلا جاتا، ہاتھ کو حرکت دینی پڑتی ہے، لقمہ بنانا پڑتا ہے، منہ تک لے جانا پڑتا ہے، تب جا کر یہ کھانا پیٹ میں اترتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے رزق تو تمہارا رکھا ہے، تم تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو، اللہ تمہیں روزی عطا فرمائے گا. ذمہ لیا ہے اس نے. یہاں پر مجھے ایک آیت کریمہ اور اس کی تفسیر یاد آ رہی ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اور جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد روزی. اب آپ کو میں سمجھا دوں تھوڑا سا تو آپ تھوڑی سی، ہم جانتے نہیں، کچھ عقل ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو، اور نہ جاننے کی ہم نے کبھی کوشش کی. مسجد سے باہر نکلتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کسی کو یاد ہو تو پڑھ کے سنا دیں. اللہم انی اسألک من فضلک وبرحمتک. یہ فضل سے مراد کیا ہے؟ مسجد میں آتے وقت آپ نہیں پڑھتے، یہ کب پڑھتے ہیں؟ نکلتے وقت پڑھتے ہیں نا. یہ فضل سے مانے روزی ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری روزی کا سوال کر رہا ہوں،
تو نکلتے وقت ہم اللہ سے فضل مانگ رہے، روزی مانگ رہے ہیں کہ مولا روزی عطا فرما، اور داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ مسجد کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کا حکم مل رہا ہے۔ روزی بکھری ہوئی ہے، تلاش کرو۔ ایک صحابی کی عادت تھی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے فوراً نکل جاتے تھے مسجد کے باہر، اور پھر کہتے تھے اے اللہ نماز میں نے ادا کر لی، تو نے کہا روزی تلاش کر، میں تلاش کرنے کے لیے نکلا، تلاش کرنا میرا کام ہے، دینا تیرا کام ہے، میں تو عمل کر چکا، اب تو عطا فرما دے۔ مولا ان کو بے پناہ عطا فرماتا، بے پناہ عطا فرماتا۔ اب یہاں میں آپ کو، مجھے یاد ہے جب تک آج کے دور کے اندر میکزیمم لوگ جو ہے نا وہ باباؤں کے پاس اور مشائخ کے پاس روزی روٹی کے لیے ہی زیادہ تر جو ہے تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ بہت کچھ ہوتا ہے، پھر بھی دعا کریں حضرت کچھ مال میں برکت ہو جائے، اس کا نہیں ہے، وہ بھی بیچارے جاتے ہیں وہ بھی بیچارے جاتے ہیں، چلتا ہے۔ چلیے سب نے آپ کو تعویذ بھی دیا ہوگا، وظیفہ بھی دیا ہوگا، چلیے سب ٹھیک اپنی جگہ پر۔ آج میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، اور پورے گارنٹی کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روزی عطا فرمائے، اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، تو آپ کو جس طریقے سے یہ قدرت کا میں نے وعدہ بتایا نا، ویسے ہی روزی کا وعدہ بھی قدرت کا بتا دوں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ آپ کو تعویذ، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقک، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو، اور تم بھی نماز کے پابند بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہیں روزی عطا کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ یہاں تو بیوی کو صبح نماز کے لیے اٹھانے میں آدمی ڈرتا ہے کہ پورا دن برباد نہ ہو جائے، اور بیوی اٹھانے میں ڈرتی ہے کہ کہیں پتہ نہیں میاں کا دماغ خراب ہو تو کچھ بول نہ دے۔ یہاں حکم ہے، بچوں کو بھی نماز کا حکم دو، بیوی کو بھی نماز کا حکم دو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہیں عطا کروں گا، یہ وعدہ ہے میرے رب کا۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں بس بابا تعویذ دے دیں، مالدار ہم بن جائیں، نماز بھی بابا پڑھیں، وظیفہ بھی بابا کھینچیں، سب کچھ وہ کریں۔ بلکہ اگر میں تھوڑا معاف کیجئے گا آگے بڑھ کر کے عرض کر دوں، جنت میں مجھے جانا ہے لیکن مریں بھی بابا، جنت میں ہم جائیں گے، یہ تو ایسی پوزیشن ہوگی۔ ارے میاں جنت میں جانا ہے تو خود کو مرنا تو پڑے گا نا، بغیر مرے خود کے جنت میں آپ کیسے جائیں؟ لیکن عجیب ہماری سوچ بن چکی ہے، عجیب سوچ بن چکی ہے۔ خیر، وقت زیادہ ہو رہا ہے، چلیے اب اللہ عز و جل کے اور وعدے بھی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ یقین پختہ ہو جائے، اور اللہ کے وعدے پر ہم جو ہے وہ پختہ یقین رکھیں۔ بہت سارے وعدے ہیں، لیکن میں سمیٹتے ہوئے تھوڑے سے 2-4 وعدے، جو میں نے 2-3 وعدے پیش کیے اللہ کے، وہ اور ایک وعدہ پیش کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ، ابھی میرے سامنے ایک ساتھی کا معاملہ آیا، میں نے کعبے کے سامنے دعا کی، میں نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کی، حضرت میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، بہت دنوں سے دعا کر رہا ہوں، ادھر جا کے دعا کر رہا ہوں، تہجد کے بعد دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ نے اس کے لیے تو وعدہ فرمایا ہے دعا کی قبولیت کا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو۔ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، یعنی یہ وقال یعنی کہنے والے جو ہیں، ان کہنے والے نے کہا، کیا کہا؟ ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ادعونی، اللہ عز و جل نے فرمایا ادعونی، اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، استجیب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو کیا اللہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ جب وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو پھر ہم جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جو مانگتے وہ ملتا کیوں نہیں ہے؟
اسی کو تھوڑا سا سمجھ لیں، بہت بڑا کریکشن ہو جائے گا، بہت بڑا کریکشن۔ ہر مانگی ہوئی چیز کے نہ دینے میں عدم قبولیت کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ جو مانگیں وہ چیز اگر آپ کو نہیں ملتی، مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک بچے کو کف ہو گیا ہے، سردی ہو گئی ہے، کھانسی بہت آ رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے مجھے آئس کریم دو، باپ دے گا؟ بولیے نا، آپ سمجھتے ہو تو جواب دیجئے نا۔ تو کیا باپ اس سے پیار نہیں کرتا؟ پھر کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ باپ جانتا ہے کہ یہ دوں گا تو اسے نقصان پہنچے گا۔ تو باپ کیا کرتا ہے؟ اس کی بجائے کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان نہ ہو۔ اچھا بیٹا میں آئس کریم نہیں، تجھے کھلونا ہی دے دیتا ہوں، اس لیے کہ باپ جانتا ہے کہ بچے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے شکایت کی میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کے 3 طریقے ہیں، بس اسے آپ سمجھ لو۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ حق ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو جو مانگو وہ مل جائے، دوسری چیز تم نے دعا کی لیکن اس سے بہتر تمہارے لیے یہ تھا کہ کوئی بہت بڑی مصیبت تمہارے اوپر آنے والی تھی، تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تمہارے لیے آخرت میں کچھ ٹینشن والا مسئلہ تھا لیکن تم نے دعا کی، تو دعا کی وجہ سے اللہ عز و جل نے تمہاری دعا کی قبولیت کو آخرت کے لیے چھوڑ رکھا تاکہ آخرت کے اندر تمہیں بہترین نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ 3 طریقے، کبھی نہ کہنا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ قبولیت کے طریقے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اور ایک آیت سن لیجئے، اور ایک آیت۔ زیادہ چاہیے نا آپ کو، جتنا ہے اس سے زیادہ؟ میں اللہ کا وعدہ بتا دیتا ہوں، میں اللہ کا وعدہ ہے، اس سے زیادہ چاہیے نا؟ تو اب میرا مولا وعدہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تم کو زیادہ عطا کروں گا۔ شکر تو کرو۔ ارے بھائی میں اکثر ایگزامپل دیا کرتا ہوں، میں کسی سے کہوں پانی دو، وہ پانی لے کر میرے پاس آیا، میں نے پانی پیا، گلاس رکھ دیا، وہ مجھے کہے گا نہیں کہ میں اور دوں، لیکن وہ پانی پینے کے بعد میں نے گلاس دیا، بہت بہت شکریہ بھائی جزاک اللہ، تو فوراً کہے گا اور چاہیے حضرت آپ سے؟ یہ ایک سائیکولوجی ہے۔ جب شکر ادا کیا تو اس نے کہا اور چاہیے۔ ہم تو گٹر کر جاتے ہیں پورا پانی، لیکن الحمدللہ بولنا بھی نہیں آتا۔ اور یہاں رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ شکر ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں شکر ہمارے پاس۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رونا رونا، کچھ بھی نہیں ہے، ویسا ہے ویسا ہے۔ اگر کسی دن ہم نے 5 لاکھ کما لیا اور دوسرے دن 2 لاکھ کما لیا، دھندا ٹھنڈا ہو گیا۔ ارے کیا ٹھنڈا ہو گیا یار، عجیب آدمی ہو، عجیب سچویشن ہو گئی، ناشکری کی انتہا ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ ہم سے تو وہ مرغی اچھی جو 1 ڈراپ پانی پینے کے بعد چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی دیسی مرغی کو دیکھیے گا 1 قطرہ پانی پی کر کے فوراً چہرہ آسمان کی طرف۔ ہمارا حال تو یہ اتنا پی چکے جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد ہی نہیں رہتا الحمدللہ کہنا۔ اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے، شکر کرو گے تو زیادہ عطا کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ڈوز کافی ہے۔ اگر اسی کو ڈائجسٹ کر لیں، اسی کو سمجھ لیں، سبق یہ ہے آج کا کہ اللہ کے وعدے پر پورا یقین رکھو، پورا بھروسہ رکھو کہ مولا نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ ہم نے اگر اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کیا، وہ اپنے وعدے کو ضرور